اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں میلاد النبی کے حوالے سے، بات کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ میں اس دلیل میں نہیں پڑھوں گا کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس کی بات کریں تو جاء الحق مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس میں مکمل بحث کی ہے اور جو میلاد پہ ہونے والے اعتراضات ہیں اس کا جواب بھی دیا ہے۔ میلاد کے حوالے سے یا دلیلوں کے حوالے سے بات کریں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے 800 صفحے ہیں اور وہ تمام 800 صفحے ان میں دلیلیں ہیں قرآن سے، احادیث سے، ائمہ کرام سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بناتے تھے۔ ایک بات جو مسنگ ہے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، عاشقین میلاد کیوں مناتے ہیں؟ عاشقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ وہ شاید ان کتابوں اور دلیلوں میں نہ ملے۔ چاہتا ہوں وہ ایک چیز شیئر کروں، عاشقین میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اولیاء اللہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اولیاء اللہ حضور کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ فقراء اور درویش حضور کی خوشی، میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ میں صرف اس بات پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، کسی نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا اور اس کے وسیلے سے کسی بھی انسان نے، کسی بھی امتی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ منزل اللہ کی طرف رواں دواں ہے، رب کی ذات تک کوئی نہیں پہنچا۔ پھر حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں رب ہوں تو حضور کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ وہ منزلیں جو اللہ کی طرف رواں دواں تھیں لیکن رب کی ذات تک نہیں پہنچیں، حضور کی آمد سے لوگوں نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے، رب کی ذات تک پہنچے ہیں، رب کے روبرو کھڑے ہوئے ہیں، رب سے نظریں چار کی ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اینو اینی تھیو سے باہو سر وحدت سبحانی ہو، رب تعالیٰ کی ذات سے نظریں چار کی ہیں۔ یہ نعمت نہ کسی نبی کو ملی، نہ اس کے وسیلے سے کسی امت کو ملی، لیکن اللہ نے حضور کے وسیلے سے اپنے آپ کو رب ہونا ظاہر کرنا تھا۔ دیکھو رب کی شان و شوکت، عظمت و جلال کیسا ہے، بے مثل و بے مثال کیسا ہے، تو حضور کی ذات کو بھیجا ہے۔ تو جب حضور کے وسیلے سے ولیوں کو دیدار ہوتا ہے اللہ کا، کیونکہ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جب باطن کی تربیت مرشد کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطن میں اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو اللہ کے دیدار کے قابل کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے روبرو لے کر جاتے ہیں۔ تو جب حضور کی ذات ہے تو اللہ کا دیدار ہے، حضور کی ذات ہے تو اللہ کا عشق ہے، حضور کی ذات ہے تو رب کے روبرو ہونا ہے، حضور کی ذات نہیں تو رب کی ذات کی پہچان بھی نہیں ہے۔ تو فقراء اس وجہ سے اس خوشی میں حضور کی خوشی مناتے ہیں، اس بات کی وجہ سے کہ رب کا دیدار حاصل حضور کی وجہ سے ہوا ہے۔ کسی نبی کو جب دیدار نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں ہوا، یا اللہ تیرا دیدار کون کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب اور اس کی امت جلال میں آ گئے، میں امتی کے برابر نہیں، دیدار نہیں دیکھی جائے گی۔ ایک تجلی پڑی بے ہوش ہو گئے۔ حضور کے وسیلے سے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان وہ فرماتے ہیں میرے اوپر 70,000 وہی تجلیات پڑتی ہیں جو ایک تجلی سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔
میرے پر 70,000 تجلیات ہر دم پڑتی ہیں اور میں دم بھی نہیں مارتا اور تجلیات کا طلبگار ہوں۔ حضور کا عالم کیا ہوگا؟ یہ عقل شعور سے ماورا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کو نہ دیکھوں، رکوع سے کھڑا نہیں ہوتا جب تک اللہ کی ذات کو نہ دیکھوں۔ غوث پاک سے پوچھا گیا، فرمایا سر کی آنکھوں سے نبی پاک نے دیکھا، دل کی آنکھ سے میں نے دیکھا ہے۔ باعزت بستامی فرماتے ہیں اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 99 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ شاہ محدث دہلوی فرماتے ہیں 70 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ حضرت سید سلطان وہ فرماتے ہیں نیچے دیکھتا ہوں مخلوق نظر آتی ہے، آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھتا ہوں تو اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اللہ کا دیدار ہوا ہے، ہمارے مرشد پاک نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوا ہے، میں نے اللہ کو دیکھا اور اللہ نے مجھے دیکھا ہے، اور اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے وسیلے سے ہے۔ اب آپ خوشی منائیں حضور کی، میلاد کریں، محبت سے کریں، عشق سے کریں، حب سے کریں، اور ساتھ میں اس میلاد کے صدقے جو حضور پاک کی عطا ہے اس کو بھی دلوں میں بسائیں۔ حضور اللہ کا ذاتی نور ہے، اور حضور کی جو عطا ہے کائنات میں وہ رب کا ذاتی نور ہے، اور ذاتی نور وہ نور ہے جو رب کی ذات تک لے کے جاتا ہے۔ اور وہ ذاتی نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رب کے ذاتی نام سے، اللہ 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 اللہ، دل کی دھڑکنوں میں بسائیں۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملیں، اللہ اللہ اللہ۔ جب ہر وقت اندر اللہ اللہ ہوگی تو اس اللہ اللہ کی تکرار سے نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ کا ذاتی نور ہے، جو حضور کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کی قلب کی صفائی کرتا ہے۔ یہ وہ نور ہے ذاتی نور جو بندے کو اللہ کی محبت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ کے دیدار کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو حضور کا میلاد اس خوشی کے ساتھ منائیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو رب کی پہچان نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو رب کا عشق نہ ہوتا۔ تو اللہ کی نور کے ساتھ حضور کی محبت کو بھی دل میں جگہ دیں۔ حضور کی جو عطا ہے رب کا ذاتی نور ہے، اس کو دلوں میں بسائیں۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ کریں۔ اگر دل کی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی، نفس پکڑ لیں، نفس کا تعلق بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے، یہ ٹک 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 یہی محسوس ہوگی۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملیں، اللہ اللہ اللہ۔ اگر آپ کی دل کی دھڑکن نے اللہ 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 کرنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیں آپ اس فہرست میں شامل ہیں جس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور وہ رب کا ذاتی نور ہے۔ اس کے ساتھ، اس ذکر قلب کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ حضور کا میلاد بھی منائیں، حضور کی خوشی بھی منائیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔